Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 12. In this lecture we will discuss about the leadership theories and contingency leadership theories. We will cover this chapter in two lectures, lecture number 12 and lecture number 13. Before going to discuss in detail the what is leadership contingency theories, I would like to recap the main points of lecture number 10 and 12. In lecture number 10 and 12 we discuss about the communication skills, coaching and conflict skills. So dear students, what is importance of communication for leader? لیڈر کے لیے کمیونیکیشن اسکلز ہونا بہت ضروری ہے بیکاز لیڈر ہیز ٹو کمیونیکیٹ وتھ ہز سب آرڈینیٹس اور فالوور آل دی ٹائم اور موسٹ آف دی ٹائم اس نے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے. کبھی انسٹرکشن دے رہا ہوتا ہے, کبھی ان کی کوچنگ کر رہا ہوتا ہے, کبھی نیگوسیشن کر رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ, کبھی کانفلکٹ مینجمنٹ اسکلس یوز کرتے ہوئے انہیں کنونس کر رہا ہوتا ہے ٹو مینیج دی کانفلکٹ, اور اسی طرح کبھی ان سے فیڈ بیک لے رہا ہوتا ہے, کبھی ڈیسیجن میکنگ میں انہیں انوالو کر رہا ہوتا ہے. سو کمیونیکیشن اسکلز جو ہیں لیڈر کے لیے بہت ضروری ہیں. اس میں لیڈر کو اچھا کمیونیکیٹر ہونا چاہیے اینڈ جو ہے اس کو اچھا لسنر بھی ہونا چاہیے. واٹ از دی اورل میسج سینڈنگ پروسیس؟ سب سے پہلے میسج ہے کیا؟ میسج از بیسیکلی ٹو کنوے اے میننگ, انفارمیشن اور فیلنگ ہو سکتی ہے یا کسی قسم کی ایموشنز اپنے جو ہیں کنوے کرنا, اس کی میننگ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کنوے کرے یا دو سے زیادہ لوگ آپس میں جب یہ کمیونیکیشن شیئرنگ آف انفارمیشن کرتے ہیں, آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں یا کسی کی جو ہے اس کی ایموشنز یا فیلنگ کو اپنے بتاتے ہیں. سو اٹ کوڈ بی دا انفلوئنشیل, یا کبھی کسی کو کنونس کرنے کے لیے اس کے بیہیویئر کو انفلوئنس کرنے کے لیے. تو جو بھی چیز شیئرنگ آف انفارمیشن ہے بٹوین ٹو پارٹیز اور مور دین ٹو پارٹیز, تو اٹس اے کمیونیکیشن پروسیس. اور افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے کیا ضروری ہے کہ افیکٹو کمیونیکیشن کا مطلب ہے کہ جو بات سینڈر نے ریسیور کو بتانی ہے, کیا اس کے انٹینڈڈ میننگ ہے, وہ اسی طرح جو ہے ریسیور اس کو سمجھے. اورل میسج سینڈنگ پروسیس میں جو اسٹیپس ہیں, سب سے پہلے پلان کرنا چاہیے. لیڈر کو پلان کرنا چاہیے وہ کس قسم کا میسج بھیج رہا ہے, کیا اس کی امپورٹنس ہے, کیا نیچر ہے, کس کو بھیج رہا ہے. تو تمام طرح کے جو میسیجز ہیں ان کو پلان کرنا چاہیے کہ واٹ آر دی آبجیکٹیوز آف دس میسج. اورل میسج ہو یا ریٹن میسج ہو یا ای میل ہو, ایوری میسج should be planned. اسے پلان کرنا چاہیے what he or she wants to communicate اور what is intended جو ہے meaning of this communication, یا کیا کنوے کرنا چاہ رہا ہے. تو اس کے لیے کہ اس کو ڈپینڈ کرتا ہے اب کہ فارمل کرنی ہے کمیونیکیشن, انفارمل کرنی ہے, ڈپینڈس آن کہ کس قسم کی یا کس سیٹنگ میں وہ ہے کمیونیکیشن کرنا چاہ رہا ہے, کیا یا آبجیکٹیو ہے یا کیا کس قسم کی نیچر آف انفارمیشن شیئر کرنا چاہ رہا ہے. کچھ جو ہے کمیونیکیشن ہوتی ہے انفارمل, جیسے امیڈیٹ ہے, ارجنٹ ہے, جا کے اپنے سب آرڈینیٹ کے پاس لیڈر جو ہے جا کے اس کو بتاتا ہے, کام کے بارے میں بتاتا ہے یا اسے کوئی فیڈ بیک دیتا ہے. کچھ ہوتی ہیں آفیشیل کراسپینڈنس ہوتی ہیں جس میں فارمیلٹی ہوتی ہے, تو کچھ ہوتی ہیں بہت ہی ارجنٹ نیچر کی ہوتی ہیں تو اور گروپ کو کمیونیکیٹ کرنی ہوتی ہیں, تو ای میل کا ایک وہ یوز کیا جا سکتا ہے. سو ڈفرینٹ میڈیاز ہیں. سب سے پہلے تو ڈیسائیڈ کرنا ہے واٹ از آبجیکٹیو آف کمیونیکیشن, اور اس کے بعد یہ کہ سلیکٹ کرنا ہے کہ ریسیور کون ہے. ایک 1 to 1 ہے, کسی ایک انڈیویجول کو کمیونیکیشن کرنی ہے یا گروپ آف پیپل کو کمیونیکیشن کرنی ہے. تو اس کے لیے یہ کہ اگر انڈیویجول کو کرنی ہے 1-on-1 میٹنگ ہو سکتی ہے, یا گروپ آف انڈیویجولس کو کرنی ہے تو اس کے ساتھ گروپ آف پیپل کے ساتھ میٹنگ کر کے ایک پراپر فارمل وے میں کرنی ہے, انفارمل وے میں. یہ اب اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کیپنگ ان ویو دی نیچر اینڈ آبجیکٹیو, اور کس قسم کی کمیونیکیشن کرنا چاہ رہا ہے یا کیا ایجنڈا ڈسکس کرنا چاہ رہا ہے. اس کے بعد دیکھنا ہے کہ سیٹنگ سلیکٹ کرنی ہے کہ کس قسم کا ماحول ہونا چاہیے, کس انوائرمنٹ میں کرنی ہے, پراپر ایک میٹنگ روم میں کمیونیکیشن کرنی ہے یا اس کے ہے کہ فار ایگزامپل سب آرڈینیٹ کے پاس آفس میں جا کے ہی اس کو بتا دینا ہے, یا کچھ ہے کہ اس کو اپنے کمرے میں بلا کے کمیونیکیشن کرنی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے
چوائس آف سیٹنگ کہ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پراپر ایک سیٹنگ جس قسم کا کمیونیکیشن کرنی ہے، انفارمیشن ہے، انفلوئنسنگ ہے یا فیلنگ ایکسپریس کرنی ہے، تو اس کا بھی بڑا میٹر کرتا ہے افیکٹو کمیونیکیشن میں کہ کیا سیٹنگ ہے، کس سیٹنگ میں جو ہے کمیونیکیٹ کیا گیا ہے میسج، تو وہ بھی ایک ریسیور پہ اس کا انفلوئنس ہوتا ہے۔ اب بہت سی جو ہے معمولی باتیں ہیں، فار ایگزامپل روٹین کی باتیں، اور اگر آپ ڈائریکٹلی بھی سب آرڈینیٹ کو بتا سکتے ہیں یا گروپ آف پیپل جو آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں، تو اس کے لیے میٹنگ کال کرنا دیٹ از ناٹ اپروپریٹ۔ تو اسی طرح اگر کسی ایک انڈیویجول کی کوئی بات ہے، کسی ایک سب آرڈینیٹ کا پرفارمنس پرابلم ہے، تو اس کو گروپ آف پیپل کے سامنے جا کے اسے فیڈ بیک دینا کہ آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، آپ نے اچھا کام نہیں کیا، تو دیٹ از ناٹ اپروپریٹ، اور اچھا اس پہ جو ہے اثر نہیں ہوتا، اور وہ اسے جو ہے ریسیور جو ہے انٹینڈڈ ریسیور ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے وہ آفینڈ فیل کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھنی چاہیے کہ ٹون کیا ہونی چاہیے، کس فریکوینسی سے کیا پچ ہونی چاہیے، وربل جو ہے اور نان وربل سگنلز کیا ہونے چاہیے۔ اسی طرح جو ہے لسنر کا بھی کام ہے کہ وہ جو ریسیور ہے میسج کا، اسے بھی چاہیے کہ اسے میسج کو کیئرفلی سنے، اس کو سمجھے، ڈسٹریکشن نہ کرے ڈیورنگ دی جو کمیونیکیشن ہے۔ موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں یہ بال پوائنٹ سے مینز یوز کرتے ہیں، یا کوئی پیپر اپنے سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور یا ایس ایم ایس کر رہے ہوتے ہیں ڈیورنگ دی کمیونیکیشن، اور دیکھنا چاہیے کہ اس کو کیئرفلی لسن کریں، کیا کہہ رہا ہے، سنیں بات کو، کیونکہ جو بتانے والا ہوتا ہے وہ آپ سے جب بات کر رہا ہے اس کے لیے ایک امپورٹنس ہے، اس کی آپ سے بات کر رہا ہے، تو وہ بھی ڈسٹریکٹ ہوتا ہے جب آپ اس کو اس طرح کی جو ریسیور جو ہے یوز کرتا ہے اس طرح ڈسٹریکشن ایکٹیویٹیز۔ تو ایک کام اینڈ کوائٹ اگر ہے تو انوائرمنٹ ہے تو اس میں یہ کہ ڈسٹریکشنز نہیں ہونی چاہیے، پراپر لسننگ ہونی چاہیے، اور جو ہے کویسچن جو ہے فریکوینٹلی نہیں بلکہ سن کے کرنا چاہیے، اور اگر کوئی مسئلہ ہے سمجھ نہیں آ رہی بات تو پوچھا جا سکتا ہے کویسچنز، اور اسی طرح ایک جمپ ٹو دی کنکلوژن ریسیور کو نہیں کرنا چاہیے ڈائریکٹلی، کہ ڈائریکٹلی کہہ دے اچھا آپ کا یہ مطلب ہے، تو کلیئرلی پہلے اس کو آبجیکٹیو اس کے سنیں، اسے کیا ہے۔ اسی طرح سینڈر کا بھی کام ہے کلیئرلی اسے پہلے بریف میں بتا دیں اس قسم کی میں نے بات کرنی ہے آپ سے، پھر اس کی تھوڑی ڈیٹیل یا جو بھی آرگیومنٹ چاہیے وہ اسے کنوے کرے، اور اسی طرح جو ہے پھر ایک کیسے میک شیور کر سکتے ہیں کہ جو میسج ہے وہ انٹینڈڈ میننگ کے ساتھ ریسیور نے اس کو سمجھا ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے ایک سب سے بیسٹ میتھڈ ہے کہ پیرافریزنگ۔ نارملی جو سمجھا جاتا ہے سینڈر کا کام ہے کہ سینڈر اپنی کمیونیکیشن جب کر رہا ہے تو ہی ہیز responsibility to make sure کہ اس نے اپنا میسج کنوے کیا، بٹ اٹس آلسو رسپانسبلٹی فار ادر ریسیور کہ وہ بھی انڈرسٹینڈ کرے کہ میسج کے میننگز اس نے سمجھیں یا نہیں سمجھے، اس کے لیے وہ کوشچن کر سکتا ہے۔ مگر نارملی لوگ کوشچنس نہیں کرتے، ایک تو کلچرل پرابلمس ہوتے ہیں کہ اس میں جیسے پاور ڈسٹینس کلچر ہوتے ہیں، اس میں نارملی یہ ہے کہ سب آرڈینیٹ جو ہوتے ہیں اپنے مینیجر کے سامنے پاور ڈسٹینس ہوتا ہے، اتھارٹیٹیو کلچر ہے، تو زیادہ کوشچن کرنا نہیں پسند کرتے، کہیں جو لیڈر ہے ہمارا مینیجر ہے وہ آفینڈ نہ ہو جائے، تو نارملی وہ کوشچن نہیں کرتے، اگر بات نہ بھی سمجھ آئے تو وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ کوشچن کریں۔ مگر اگر یہ ہے کہ اگر بات نہیں سمجھ آتی سو پولائٹ وے میں اچھے طریقے سے پراپر ورڈنگ کے ساتھ ایک سوال پوچھا جا سکتا ہے، اور اس میں ایٹ ٹائم اس وجہ سے بھی سوال نہیں پوچھتا ریسیور کہ کہیں ایسا نہ سمجھے سینڈر کہ یہ اگنورنٹ ہے، اسے پتہ ہی نہیں، اسے بات ہی نہیں سمجھ آ رہی۔ اسی طرح یہ کہ یہ نہ سینڈر نہ سمجھے، اگر کوئی ریسیور سوال کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے سبجیکٹ کے بارے میں سینڈر اگنورنٹ ہے، تو ڈفرینٹ جو ہے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے نارملی جو ہے ریسیور جو ہے سننے والا ہے نہ بھی سمجھ آ رہی ہو بات تو کوشچن نہیں کرتا، سوال نہیں پوچھتا۔ تو یہ ضروری ہے کہ ریسیور صرف سینڈر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ٹو میک شیور کہ کمیونیکیشن ہوئی ہے یا نہیں، صحیح پراپر میننگ میں کنوے ہوئی ہے، پراپر جو انٹینڈڈ میننگ ہے اس کو سمجھا ہے۔ یہ ریسیور کا کام بھی ہے کہ وہ جو میسج ہے لیڈر کی طرف سے، مینیجر کی طرف سے، ٹو میک شیور کہ اس نے اچھی طرح سمجھا ہے یا نہیں، کیونکہ اگر اس نے اچھے طریقے سے اس میننگ کو نہیں سمجھا اور اس کی جو ہے اس کو تو اپلائی کرنے کا پرابلم ہوگا، وہ پراپر اس کی جو ہے کمپلائنس نہیں ہوگی، جو کرنا چاہ رہا ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کے جو انٹینڈڈ میننگ تھے وہی نہیں سمجھ سکا۔ تو یہ ریسیور کا کام ہے کہ وہ بھی میک شیور کرے
کہ میسج کو اچھے طریقے سے سمجھے. اس کے لیے اس کے اپنے لسننگ اسکلز ہونے چاہیے اور ڈسٹریکشن نہیں کرنی چاہیے اسے ڈیورنگ دی, اور دھیان سے بات سننی چاہیے. تو اور سینڈر بھی ایک جو ہے افیکٹو وے یوز کر سکتا ہے ٹو میک شیور کہ ریسیور نے بات سمجھی ہے یا نہیں. اس کے لیے وہ اسے پیرافریزنگ کہہ سکتا ہے کہ کرے, ڈی کوڈنگ کرے. فار ایگزامپل میں نے آپ کو کوئی بات سمجھائی اور اس کے بعد جیسے نارملی ٹیچرز بھی پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ میں نے کیا کہا, یا آپ بتائیں یہ تھیوری جو تھی لیڈرشپ کی کیا کہتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پیرافریز کریں گے اپنے ورڈز میں, ریسیور جب بتائے گا, اگر آپ نے ٹھیک بتایا تو مینس کہ کمیونیکیشن افیکٹو تھی. جو انٹینڈڈ میننگ تھے, جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا, وہ آپ نے سمجھی ہے یا نہیں سمجھی. تو پیرافریزنگ ایک جو ہے وہ ایک طریقہ ہے کہ ٹو میک شیور کہ جو کمیونیکیشن لیڈر اور سب آرڈینیٹ کے درمیان ہوئی ہے یا کولیگس کے درمیان ہوئی ہے, تو وہ ٹو میک شیور کہ پراپر اس کی انڈرسٹینڈنگ کی ہے ریسیور نے, جس طرح سمجھانا چاہ رہے تھے, یا جو انٹینڈڈ میننگ تھا وہی اس نے ریسیو کیا ہے یا نہیں. دس از آلسو اے فارم آف فیڈ بیک. یہ فیڈ بیک بھی ہیں. تو اس میں فیڈ بیک جو پروسیس ہے یہ دس از گڈ. فیڈ بیک کا جو ہے پرپس بھی یہ ہوتا ہے کہ نارملی جو فیڈ بیک دی جاتی ہے اس میں یہی ہے کہ کسی کے پرفارمنس کے حوالے سے بھی دی جا سکتی ہے, یا کسی کے بیہیویئر, یا کسی کے بارے میں کہ آپ کا یہ سٹائل یا آپ کے یہ جو ہے تھوڑے سے پرابلم ہے پرفارمنس ریلیٹڈ, آپ ایسے امپروو کر سکتے ہیں. کسی کو کسی کے کام کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے. تو نیگیٹو فیڈ بیک بھی ہے, اور اس کو کرٹیسزم کہتے ہیں کہ یہ کرٹیسزم جو ہے بیسیکلی نیگیٹو فیڈ بیک کنوے کرنے کی بھی ایک پراپر طریقہ ہے. آپ اسے اچھے طریقے سے کنوے کر سکتے ہیں نیگیٹو بھی, مگر کرٹیسزم کوئی بھی نہیں پسند کرتا. کرٹیسزم جو ہے کوئی بھی شخص پسند نہیں کرتا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی آپ اپنی کسی کو نیگیٹو فیڈ بیک بھی دینی ہے, کسی کے پرفارمنس ایشوز ہیں, بیہیویئرل ایشوز ہیں, تو کسی میں کوئی پرابلم ہے جو لیڈر کو نہیں پسند, جو صحیح کام نہیں کر رہا, تو اس کو یہ ہے کہ آپ بیہیویئرس کو پن پوائنٹ کریں, ناٹ کہ پرسنالٹیز کو پن پوائنٹ کریں. جیسے کہ فار ایگزامپل ایک شخص میٹنگ میں لیٹ آتا ہے, تو ڈائریکٹلی یہ گروپ آف پیپل کے سامنے جو بیٹھے ہوئے میٹنگ میں ان کے سامنے نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کی عادت ہی ایسی ہے یا آپ ہمیشہ لیٹ آتے ہیں, آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے. تو وہ مائنڈ کرے گا. اگر اس کو آپ ریورٹ کریں, ایسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ میٹنگ کی بڑی امپورٹنس تھی اور آپ کی ہمیں ان پٹ چاہیے تھی ایٹ دی اسٹارٹ آف میٹنگ, تو آپ آتے تو اچھا ہوتا, تو لہٰذا آئندہ آپ ایسے ٹائم پہ آیا کریں. تو دیٹ وڈ بی اے پازیٹیو افیکٹ. بات نیگیٹو فیڈ بیک دی ہے, اس کے بیہیویئر کے بارے میں بات کی ہے جو ان اپروپریٹ تھا مگر اچھی ورڈنگ سے کی ہے. اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی چیز جو ہے کام غلط کر رہا ہے, پرفارمنس اس کی ٹھیک نہیں ہے, یا وے آف ورکنگ یا مشین کے ساتھ اور جو ٹولز کے ساتھ اس کی جو اسٹینڈرڈ جو پروسیجرز ہیں کام کرنے کا وہ ٹھیک نہیں ہے, تو مینیجر یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ کام خود کر کے اسے بتائے کہ دیکھیں آپ یہ کیسے میں کام کرتا ہوں, تو آپ دیکھیں اس کو اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ بڑا ہی پازیٹیو ایک ہے کہ لیڈنگ بائی ایگزامپل, اسے کر کے بتایا جائے کہ ایسے اسے پھر کہا جائے آپ کریں. تو اس کا ایک پازیٹیو افیکٹ ہے. کرٹیسزم کوئی بھی نہیں پسند کرتا, تو کرٹیسزم سے اوائڈ کرنا چاہیے, پرسنالٹیز کو ہٹ نہیں کرنا چاہیے, رادر کے بیہیویئرز اور جو ہے ایکشنز پہ بات کرنی چاہیے, ناٹ دی پرسنالٹیز پہ. تو یہ ہے افیکٹو فیڈ بیک کے طریقے. اس میں کوچنگ ماڈل کی ہم نے بات کی. کوچنگ میں یہ ہے کہ جب مینیجر کسی کو, سینئر مینیجر اپنے ینگ مینیجر کو کوچ کر رہا ہوتا ہے, انسٹرکٹ کر رہا ہوتا ہے ریگارڈنگ دی جاب کی ٹاسک کے بارے میں, اکارڈنگ دی کہ کیسے کرنی ہے, اور جاب رسپانسبلٹیز کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے, جاب اسکلز کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے, اسے کام کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہوتا ہے, تو یہ کوچنگ ہے. تو کوچنگ کے بھی اسٹیپس ہیں. سب سے پہلے تو مینیجر کو جو ہے کوچ کرنے سے پہلے جاب انسٹرکشن جو کوچنگ ہے اس میں سب سے پہلے پریپیئر دی ٹرینی, اسے بتایا جائے جاب کے بارے میں, اس کے جو اسٹریس کم کی جائے, اس کو جو ہے ریلیکس کیا جائے اور سمجھایا جائے کام کے بارے میں, اس کو پریپیئر کیا جائے کہ یہ کام ہے. دین اس کو یہ ہے کہ ٹرینر جو ہے وہ پرفارم کر کے دکھا سکتا ہے کام کہ یہ کام ایسے ہوتا ہے, آپ دیکھیں. اس کے بعد ٹرینی کو کہے کہ آپ یہ کام کر کے دکھائیں, وہ ٹرینی پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ کام کرے,
وہ کام کر کے دکھائے گا. پھر اگر وہ سیکھ جاتا ہے تو اس کو انڈیپینڈنس دیں کہ وہ الون کام کریں, اپنے اس پہ پیس پہ کام کریں اور خود کام کریں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کو جو ہے کنٹینیوس فیڈ بیک بھی دینی ہے یا فالو اپ بھی کرنا ہے. کیونکہ نارملی جو ہے لوگ جو ہیں میں سب آرڈینیٹس ایسے اگر آپ کو کوئی بتائیں بات, انسٹرکشن دیں, کام کے بارے میں بتائیں, کوچنگ کریں, تو یہ ہے کہ نارملی لوگ آ کے دوبارہ نہیں پوچھیں گے یا یہ نہیں بتائیں گے یہ کام اب بھی صحیح نہیں ہو رہا یا میری یہ پرابلم ہے. تو ٹرینر کا کام ہے کہ اس کی فالو اپ بھی رکھے, اسے جا کے دیکھے کہ وہ کام واقعی ٹھیک کر رہا ہے جیسے بتایا گیا تھا اسی طرح اس کی پرفارمنس ہے, اچھا بہتر کام کر رہا ہے. تو یہ ہے کہ کوچنگ کا طریقہ ہے, سب سے پہلے پریپیئر کرے, ریگارڈنگ دی جاب بتائے, جاب کی ریکوائرمنٹس بتائے, جاب اسکلز ریکوائرمنٹ بتائے, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کے بارے میں بتائے, ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بارے میں بتائے. اس کے بعد اسے کر کے دکھا سکتا ہے کوچ کرتے ہوئے جاب انسٹرکشن کوچنگ میں کہ یہ کام اس طریقے سے پرفارم کیا جاتا ہے. پھر اپنے سامنے جو ہے ٹرینی کو کہہ سکتا ہے کہ آپ پرفارم کریں یہ کام, اس کے بعد دیکھے کہ کام ٹھیک کر رہا ہے, پھر اس کو ایک انڈیپینڈنس دے, خود کام کرے اور اس کو ساتھ میں فالو اپ بھی رکھے کہ کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے, اور آیا کہ جو ہے پرفارمنس جو ہے اس کی اچھی ہے, جاب میں وہ پراپر کام کر رہا ہے, کوئی پرابلم اس کو تو نہیں ہے. اسی طرح امپروومنٹ پرفارمنس ماڈل ہیں. سب سے پہلے کہ کرنٹ ڈسکرائب کرے کہ کرنٹ پرفارمنس کیا ہے, کہ انڈیویجول کی سب آرڈینیٹ کی جو پرفارمنس اس وقت کیا ہے, پھر اسے بتائے کہ آپ سے ڈیزائرڈ پرفارمنس کیا ریکوائرڈ ہے. ڈیزائرڈ پرفارمنس کے بعد اس کو سیٹ کرے کہ کمٹمنٹ اس کی جو ہے چینج کی طرف, کہ آپ نے یہ کرنٹ ہے یہ ڈیزائرڈ پرفارمنس ہے, سو دیر از اے گیپ بٹوین کرنٹ اینڈ ڈیزائرڈ پرفارمنس, دس از بیسیکلی اے پرفارمنس گیپ. تو پرفارمنس امپروو کرنی ہے تو اس کے لیے اسے کوچ کر سکتا ہے کہ یہ اسکلس چاہیے یا اس طرح آپ کام کریں تو آپ کی جو کرنٹ پرفارمنس ہے امپروو ہو سکتی ہے. تو اس کے بعد اس کی جو بھی بیہیویئرل چینجز ہیں, جو بھی وے آف ورکنگ میں چینج ہیں, جو بھی اس کو اسکلس سیٹ میں چینج چاہیے, اس کو موٹیویٹ کرے. لیڈر کا کام ہے اس کی کمٹمنٹ لے کے آئے, اس کو جو ہے موٹیویٹ کر کے وہ چینج کی طرف لے کے آئے تاکہ اس کی جو کرنٹ پرفارمنس ہے وہ انکریز ہو اور کرنٹ اور ڈیزائر پرفارمنس جو ہے میچ کریں تاکہ اس کی جو ہے پرفارمنس ریلیٹڈ پرابلم نہ ہو. اس کے بعد اس کا فالو اپ بھی رکھے کہ آیا کہ پرفارمنس جو ہے ایڈوکیٹ ہے, اچھی پرفارمنس ہے اور کنسسٹنٹ پرفارمنس ہے. نارملی یہ ہے کہ مینیجر کچھ عرصے بعد جا کے جو ہے سرٹن پیریڈ آف ٹائم اس کو جو ہے پرفارمنس ایویلویٹ کرتے ہیں. تو ویٹ نہ کریں کہ جب تک پرابلم ایکسیجریٹ ہو جائے یا وہ بیہیویئر جو ان اپروپریٹ ہے وہ انڈیویجول کی ہیبٹ بن جائے, روٹین بن جائے, اس کے بعد پرفارمنس آپ اس کی ایویلویٹ کر کے فالو اپ کر کے فیڈ بیک دیں گے تو وہ بڑا مشکل ہوگا جو اس کا بیہیویئر جو ہے سیٹ ہو چکا ہے اس کو چینج کرنے سے. تو ایک انٹرم ہونی چاہیے اور کنٹینیوس بیسس پہ بھی ہونی چاہیے, جا کے انفارمل سا دیکھے کہ کوئی ان اپروپریٹ بیہیویئر ہے, کوئی ایسی طریقے سے کام کر رہا ہے جو کہ پرفارمنس کو جو ہے ڈسٹرب کر رہا ہے, پرفارمنس اس کی وجہ سے امپروو نہیں ہو رہی, تو فوراً ہی اس کی ریکٹیفیکیشن ہو, چینج کرے اس بیہیویئر کو, ایسا نہ ہو کہ ہیبٹ بن جائے. تو فالو اپ از ویری امپورٹنٹ. پھر ہم نے کانفلکٹ کی بات کی, 5 مینجمنٹ کانفلکٹ اسٹائلس کی بات کی. کانفلکٹ جو ہے انیویٹیبل ہے, آرگنائزیشنز کے اندر جو ہے کانفلکٹ چلتا رہتا ہے. انڈیویجولز ہیں, ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں, ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس ہیں, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں, ڈفرینٹ موٹیوز اور انٹرسٹ کے ساتھ جو جاب پہ آتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, کانفلکٹ ہونا برا نہیں ہے, اصل میں کانفلکٹ کو مینج کرنا چاہیے, کانفلکٹ کو ریزالو کرنا چاہیے. اگر کانفلکٹ کو اچھے طریقے سے مینج کیا جائے, اور یہ لیڈر کا کام ہے کہ کانفلکٹ کو مینج کرے, کانفلکٹ کو ریزالو کرے. اگر اس کے سب آرڈینیٹ کے درمیان گروپ میں کوئی کانفلکٹ آ رہا ہے, پرسنالٹیز کلیش آ رہے ہیں, انٹرسٹ کے جو انکمپیٹیبلٹی آ رہی ہے, جس کی وجہ سے آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز اچیو کرنے میں جو ہے پرابلم آ رہے ہیں, تو یہ مینیجر کا کام ہے کہ ٹائملی جا کے اس کانفلکٹ کو ڈیزالو کرے. یا لیڈر کا اپنا کسی فالوور کے ساتھ کانفلکٹ آ گیا یا فالوور کوئی اسپیسیفک کانفلکٹ کریٹ کر رہا ہے, تو اس کو مینج کرنا چاہیے. اگر اچھے طریقے سے جو ہے کانفلکٹ کو مینج کیا جائے تو وہ فنکشنل جو ہے کانفلکٹ ہوتا ہے.
فار ایگزامپل کچھ کوالٹی ریلیٹڈ پرابلمس ہوتے ہیں پروڈکٹ میں، پروڈکٹ کی سیلز کا مسئلہ ہے، جیسے پروڈکٹ کی جو سیلز ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو کمپیٹیٹر اتنی نہیں ہے، تو یہ جو ہے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ والے اور پروڈکشن والے، کوالٹی والے آپس میں کانفلکٹ آ سکتا ہے، ان میں ڈفرینس آف اوپینین آ سکتا ہے. یہ ورک ریلیٹڈ ہے، یہ آرگنائزیشنل ریلیٹڈ ہے کہ یار آپ کام نہیں کر رہے، مارکیٹنگ والے سیل ان کی ٹھیک نہیں ہے، وہ کہیں گے پروڈکشن کی کمی ہے کہ کسٹمرز کی ڈیمانڈ نہیں صحیح طرح میٹ کر رہے، یا ڈیزائن کا پرابلم ہے، یا کوئی اور ایشوز ہیں. تو یہ اس طرح کے کانفلکٹ ہوتے ہیں. فنکشنل انہیں مینج کیا جائے تو وہ بیٹھیں آپس میں سارے، مارکیٹنگ والے، ڈیزائن ڈپارٹمنٹ والے، فائنانس والے اور اسی طرح پروڈکشن والے، تو مے بی دے کم اپ ود دی ویری کریٹو آئیڈیا اور انٹائرلی نیو پروڈکٹ اور سروسز اور نیو وے آف ڈیلیوری آف سروسز، یا ایڈورٹائزنگ یا ڈیزائن میں ان کے چینجز کریں. تو یہ اس طرح کے کانفلکٹ جو ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے لیے ہیلدی ہوتے ہیں، جو آرگنائزیشنل ریلیٹڈ ہوں مگر اسپیسیفک، جیسے کوالٹی آف پروڈکٹ کے حوالے سے یا سیلز کے ایشوز ہیں، یا تو یہ آپس میں کانفلکٹ آتا ہے مگر اس کو اچھے طریقے سے مینج کیا جائے تو یہ فنکشنل کانفلکٹ ہے. مگر کچھ کانفلکٹ جو ہوتے ہیں پرسنالٹی بیسڈ ہوتے ہیں، کچھ آپس میں انڈیویجولز کی پرسنالٹیز کلیش کرتی ہیں، تو وہ پھر یہ کہ آپس کے جو کانفلکٹ ہیں وہ گروپ میں لے کے جاتے ہیں، گروپ سے وہ آرگنائزیشنل کانفلکٹ بن جاتے ہیں، اس طرح وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو جاتے ہیں، وہ اتنے انگرینڈ ہو جاتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر کہ ایون جب وہ لوگ جن کا آپس میں کلیش ہے وہ چلے بھی جائیں تو ایک مائنڈ سیٹ گروپس کا بھی ہو جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو ہاسٹائل طریقے سے دیکھتے ہیں، یا ایک دوسرے کے کام کو تنقید ہی کرتے ہیں یا ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کو. جیسے کہ میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی، جس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا تھا پبلک سیکٹر میں، تو وہاں نارملی جو سائنٹسٹ اور ایڈمنسٹریشن کے درمیان ایک کانفلکٹ ہی چلتا رہتا ہے، جو آپس میں ان کی پرسنالٹی کہہ سکتے ہیں، اسٹیٹ آف مائنڈ ڈفرینٹ ہے، ان کی مینس لیک آف ٹرسٹ ہے، کانفیڈنس نہیں ہے، تو وہ ایک طرح کا جو ہے ورکنگ ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے، لیک آف کانفیڈنس اور ٹرسٹ ہونے کی وجہ سے. تو آپس میں جو ہے ان کی جو ایڈمن کے کوئی کام کے جو ہیں اس کو سائنٹسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیگیٹو مائنڈڈ ہیں، غلط ہمارے کام روکتے ہیں. اسی طرح ایڈمنسٹریشن کا ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے کہ سائنٹسٹ جو ہیں اپنا کام نہیں کر رہے اور زیادہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز میں اور ان میں انوالو ہوتے ہیں، ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے. تو یہ مے بی یہ کسی ایک انڈیویجول کی وجہ سے کچھ اس طرح کچھ ایونٹس ہوئے ہوں، کیسز آئے ہوں جس میں نیگیٹو اس کی جو ہے کسی ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن کی جو ہے فیڈ بیک ہو جس کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا ہو، تو وہ ہو سکتا ہے آپس میں کلیشز کسی کے چلتے چلتے تو ایک طرح کی پرسیپشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. دس از جسٹ فار دی سیک آف ایگزامپل. تو اس طرح کے کانفلکٹ کو اگر اچھے طریقے سے مینج کیا جائے تو فنکشنل ہوتا ہے، اور اگر کانفلکٹ کو ریزالو نہ کیا جائے اور چلنے دیا جائے تو یہ ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے. ڈس فنکشنل کانفلکٹ جو ہوتے ہیں یہ آرگنائزیشنل کے آبجیکٹو کو اچیو کرنے میں ان کو پھر یہ اس میں پرابلم ہوتی ہے، آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز میٹ نہیں ہو رہے ہوتے، اسٹریٹجیز نہیں فالو اپ ہو رہی ہوتی، آرگنائزیشن کے ویژن نہیں اچیو ہو رہا تھا. وجہ یہ ہے کہ وہ ڈس کانفلکٹ آ چکا ہوتا ہے انڈیویجول کے درمیان، گروپ کے درمیان یا ڈپارٹمنٹ کے درمیان، جو ایک دوسرے کو جو ہے ورکنگ ٹوگیدر ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن سے کام نہیں کرتے. اس کانفلکٹ کی وجہ سے کام سفر ہوتا ہے، پرفارمنس سفر ہوتی ہے، انڈیویجول کی جو ہے جاب سیٹسفیکشن سفر ہوتی ہے، ان کا لیول آف جاب سیٹسفیکشن ڈیکریز کرتا ہے، جس کی وجہ سے آرگنائزیشن کی پرفارمنس بھی جو ہے ڈسٹرب ہوتی ہے یا آرگنائزیشن کی پرفارمنس جو ہے ڈیکریز ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ڈس فنکشنل کانفلکٹ جو ہوتا ہے آرگنائزیشن کے لیے اچھا نہیں ہوتا. تو کانفلکٹ مینجمنٹ اسٹائلز کی ہم نے بات کی تھی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اوائڈ کرتے ہیں کہ کانفلکٹ نہ ہو، لو کنسرن فار ادر ہوتا ہے اینڈ لو کنسرن فار اون نیڈز ہوتا ہے ان کا، تو وہ کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے جو ہے اوائڈ کیا جائے، کانفلکٹ ہو ہی نہ. کچھ ہوتے ہیں اکوموڈیٹنگ اسٹائل کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہائی کنسرن فار ادر نیڈز ہوتا ہے، لو کنسرن فار اون نیڈ ہوتا ہے. اکوموڈیٹنگ میں یہ کہ یار کوئی بات نہیں، آپ کا فائدہ ہو جائے، یو ون آئی لوز، مگر اس کانفلکٹ کو ریزالو کریں، اکوموڈیٹ کرتے ہیں. کوئی اپنے ساتھ غلط بات بھی ہوئی ہے اسے اکوموڈیٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کانفلکٹ کو ختم کیا جائے. کچھ ہوتے ہیں کولابریٹو مائنڈ کے ہوتے ہیں کہ مل کے اس کانفلکٹ کو ہیلدی وے میں ریزالو کیا جائے، آئی ون یو ون، دونوں کا فائدہ ہو. اور پھر ایک ہے
کہ فورسنگ اسٹائل ہوتا ہے اس میں کہ اپنی نیڈز کی جو ہے کنسرن زیادہ ہوتا ہے, کوشش ہوتی ہے میری جو بات ہو مانی جائے, میری ضرورت پوری ہو, اور اس کانفلکٹ کے پیچھے جو میرا انٹرسٹ تھا وہ پورا ہو. تو وہ ان کا اگریسو اسٹائل ہوتا ہے. وہ ایکٹیو جو ہوتے ہیں وہ اپنی بات کو فورسفلی منوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے جو بات کی یا میرا اس کا جو ہے اوپینین ہے اس کو فالو کیا جائے, اسے مانا جائے. تو وہ فورسنگ اسٹائلز ہے, ان کا یہ ہوتا ہے ہائی کنسرن فار اون نیڈس ہوتا ہے اور لو کنسرن فار ادر نیڈس ہوتا ہے. اس کے بعد نیگوشیٹنگ اسٹائل تھا جس میں نیگوشیٹ کیا جاتا ہے, گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, بارگین ہوتا ہے, آئی گیو یو سم تھنگ یو گیو می سم تھنگ, تاکہ ایک کوئی کنسنسس ڈیولپمنٹ ہو اور کوئی ایگریمنٹ ہو ہمارے درمیان. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, مینیجر کا کام ہے کہ کانفلکٹ کو ریزالو کرنا ہے اور اچھے طریقے سے ریزالو کرنا ہے, اور اٹس اے پارٹ آف لیڈرس جاب. لیڈر کی مین رسپانسبلٹیز ہیں کہ گروپ کانفلکٹ, انٹر گروپ کانفلکٹ, انٹرا گروپ کانفلکٹس اور ون ٹو ون کانفلکٹ جو ہے انڈیویجول کے ان کانفلکٹ کو ایٹ ورک پلیس ریزالو کرے اچھے طریقے سے. Now dear student, come to the today lectures لرننگ آبجیکٹیوز. آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے ڈفرینس بٹوین بیہیویئرل اینڈ کنٹینجنسی لیڈرشپ تھیوریز کی, پرسکرپٹیو اینڈ ڈسکرپٹیو لیڈرشپ ماڈل, کنٹینجنسی لیڈرشپ ویریبلز اینڈ اسٹائلس کی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے, اور لیڈرشپ کنٹینیوم ماڈل کی بات کریں گے, ہاؤس پاتھ گول لیڈرشپ ماڈل کی بات کریں گے, نارمیٹو ڈیسیجن ماڈل کی بات کریں گے, اور اس طرح دیکھیں گے کہ کیا سبسٹیٹیوٹ ہیں فار لیڈرشپ ویریبلز. جن کچھ ایسے سچویشنل فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے لیڈرشپ کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تو ہم ڈسکس کریں گے ان ایشوز کو آج کے لیکچر میں, اور اس سے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. سو واٹ از پرسکرپٹیو اینڈ ڈسکرپٹیو ماڈل؟ There are basically two types of model, dear student. ایک ہوتا ہے prescriptive, اس میں ہوتا ہے tells user exactly which style to use in a given situation. given situation ہوتی ہے, ٹاسک اسٹرکچر ہوتا ہے, اس کے بعد امپلائز کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے, ادر انوائرمنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے جو ہے یہ ماڈل جو ہوتا ہے, لیڈرشپ ماڈل جو ہوتا ہے, یہ بیسیکلی ڈیفائن کرتا ہے کہ کون سا ماڈل اس سچویشن میں موسٹ اپروپریٹ ہے. ڈسکرپٹیو کیا ہوتا ہے؟ آئیڈینٹیفائی کنٹینجنسی ویریبلز اینڈ لیڈرشپ اسٹائلز وداؤٹ ڈائریکٹنگ وچ اسٹائل ٹو یوز ان اے گیون سچویشن. اس میں جو ہے اٹ بیسیکلی فوکس آن آئیڈینٹیفیکیشن آف ویریبلز. کنٹینجنسی ویریبلز کیا ہیں, کیا سچویشنل ویریبلز ہیں, اور کون کون سے لیڈرشپ کے اسٹائلز ہوتے ہیں, وداؤٹ سجیسٹنگ کہ کون سا اسٹائل کس گیون سچویشن میں بہتر ہوگا. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ, واٹ از ڈفرینس بٹوین لیڈرشپ تھیوریز اینڈ ماڈل؟ تھیوریز ہیں جو ڈفرینٹ ویریبلز ہیں, کنٹینجنسی ویریبلز ہیں, لیڈرشپ کے ویریبلز ہیں, ان کو ایکسپلین کرتا ہے, ان کے درمیان ریلیشن شپ کو ایکسپلین کرتا ہے. اور جبکہ جو ہے ماڈل جو ہے یہ ایمولیشن ہے. ایمولیشن مین جیسے فار ایگزامپل لیڈنگ بائی ایگزامپل ہے, کہ اگر کوئی لیڈر ہے وہ ایک بیہیویئر ایکسرسائز کرتا ہے, کر کے بتاتا ہے کوئی کام, تو اٹس ایکسپیکٹڈ کہ وہ جو ہے فالوورز اس کو امیٹیٹ کریں گے اور اس کو فالو کریں گے. ایمولیشن ہے اس کو لیڈنگ بائی ایگزامپل ہے, اس کو کر کے بتانا ہے. تو لیڈرشپ ماڈل از بیسیکلی ایمولیشن ہے, یوز ان اے گیون سچویشن. تو جب جیسے آپ کی ایگزامپل دی, لیڈنگ بائی ایگزامپل, کر کے بتانا, کسی اپروپریٹ اسٹائل کو یوز کر کے اس کو سرٹن سچویشن میں کر کے بتانا کہ فالوور بھی اسی کو فالو کریں, امیٹیٹ کریں اس بیہیویئر کو. تو دس از بیسیکلی اے لیڈرشپ ماڈل. کنٹینجنسی لیڈرشپ ماڈل کیا ہے؟ کنٹینجنسی مینس ڈیپینڈ. ایک ہم نے دیکھا کہ ٹریڈ تھیوری کی بات ہوئی تھی ارلی 90s کی, تو اس میں یہ بیسیکلی فوکس یہ تھا کہ اس جو افیکٹو اور ان افیکٹو لیڈر ہوتے ہیں ان کے درمیان جو ڈفرینشیٹ کرتا ہے وہ کریکٹرسٹکس کرتے ہیں, کہ جو کریکٹرسٹکس فار ایگزامپل کسی خاص انڈیویجول میں ہوتے ہیں اور جو اسے ایک اچھا لیڈر بناتے ہیں, اور جو ان افیکٹو ہوتا ہے اس میں وہ کریکٹرسٹکس نہیں موجود ہوتے. فار ایگزامپل سیلف کانفیڈینس ہوتا ہے افیکٹو لیڈر میں, اس میں آنیسٹی ہوتی ہے, انٹیگریٹی ہوتی ہے, اس میں وہ ہارڈ ورکنگ ہوتا ہے, لوکس آف کنٹرول ہائی ہوتا ہے اس کا, انٹرنل لوکس آف کنٹرول, اور اسی طرح اور جو پازیٹیو کوالٹیز ہیں اس کا سیلف کانسیپٹ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں افیکٹو لیڈر میں ہوتی ہے. تو اس کے اور جو ان افیکٹو میں یہ چیزیں موجود نہیں ہوتی, یہ کریکٹرسٹکس نہیں ہوتے. تو اس سے بعد بیہیویئر تھیوری آئی کہ بیہیویئر تھیوری کے وہ ایکچولی
اٹس میٹر واٹ لیڈر ایکچولی ڈو، کہ لیڈر یا مینیجر ایکچولی کیا کرتا ہے، اس کا کیا بیہیویئر ہے، واٹ ایکچولی ہی اور شی ڈز ان دس سچویشن از بیسیکلی از مور امپورٹنٹ دین ہیونگ اے سرٹن اور پوزیسنگ اے سرٹن کریکٹرسٹکس، کہ کسی کے اندر کریکٹرسٹکس ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ اسے اچھا لیڈر بنائے. اصل چیز ہے ان کریکٹرسٹکس کے ہوتے ہوئے اس کا جو بیہیویئر ہے، جو وہ بیہیویئر کو جو اپلائی کرتا ہے ان سرٹن یا گیون سچویشن، دیٹ ڈٹرمن دی افیکٹو لیڈر اور ان افیکٹو لیڈر. مگر اس سے آگے جا کے کنٹیجنسی یہ بات کرتے ہیں کہ ایوری تھنگ ڈپینڈس آن ادر تھنگس، کہ یہ نہیں کہ ایک طرح کا لیڈرشپ کا بیہیویئر ہے تو ہی وڈ بی سکسیسفل ان آل گیون سچویشنز. وہ ہر طرح کی سچویشن میں ایک ہی اسٹائل سے اگر کام کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا. تو اس میں ڈفرینٹ ویریبلز ہیں جس کو دیکھتے ہوئے اگر وہ اپنے بیہیویئر کو چینج کرے گا، ایڈجسٹ کرے گا، لیڈر میں فلیکسیبلٹی ہوگی، یا سچویشن فیکٹر جو ہیں وہ میچ کر رہے ہیں جو انڈیویجول کے اسٹائل سے، لیڈرشپ اسٹائل سے، تو وہ اس کو ایک موقع دیں گے کہ وہ اچھا لیڈر ہوگا. تو یہ ہے کہ ایوری تھنگ از ڈپینڈ آن ایوری تھنگ، ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ ڈیپینڈ کر رہی ہے، انٹر کنیکٹڈ ہے. تو ایک ہی لیڈرشپ اسٹائل ہر طرح کی کنڈیشن میں جو ہے اپروپریٹ نہیں ہوگا یا افیکٹو نہیں ہوگا. فار افیکٹو لیڈرشپ دیر شوڈ بی اپروپریٹ فٹ between leaders behavior and style and followers and the situation. تو افیکٹو لیڈر وہ ہوتا ہے جب اس کا ایک سرٹن اسٹائل ہوتا ہے، ایک بیہیویئر ہوتا ہے جو میچ کر جاتا ہے اس کے فالوور سے، یا اس گیون سچویشن میں اس کی جو ہے فٹنس زیادہ ہوتی ہے، تو اس کیس میں جو ہے وہ لیڈر افیکٹو ہوگا. افیکٹو لیڈر ڈسپلے رینج آف بیہیویئرز ڈپینڈنگ آن دی سچویشن. تو افیکٹو لیڈر کون ہے؟ جو ڈسپلے کرتا ہے، جو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے ڈفرنٹ سیٹ آف بیہیویئرز ڈپینڈنگ آن دی سچویشن، جس کی ہم نے بات کی، جس میں فالوورز بھی ہیں، انوائرمنٹ میں بھی فیکٹرز ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے اگر وہ اپنے رینج آف بیہیویئرز ہے اس کو ڈفرینٹ وے میں ڈفرینٹ بیہیویئرز اپلائی کرتا ہے اور کیپنگ ان ویو دی سچویشن نیڈز، وہ افیکٹو لیڈر ہے. گلوبل امپلیکیشن آف کنٹیجنسی لیڈرشپ ماڈلز آج کل جو ہے جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں وہ بڑا فوکس کر رہی ہیں، گلوبل جو ہے جو ورلڈ میں کام کر رہی ہیں، جو گلوبل لیول پہ کمپیٹ کر رہی ہیں کمپنیز، ملٹی نیشنل کارپوریشن ہے، وہ کہتی ہیں کہ کنٹیجنسی لیڈرشپ تھیوریز ہیں، کیونکہ وہ ڈفرینٹ جو ہیں کنٹریز میں ڈفرینٹ کلچرل جو ہے ویلیوز ہیں، بلیوز ہیں، ڈفرینٹ کلچر ہونے کی وجہ سے ایک ہی طرح کا کارپوریٹ جو ہے لیڈرشپ اسٹائل یا ایک طرح کے لیڈرشپ اسٹائل جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہے یا افیکٹو نہیں ہے. سو دے ہائر اے پیپل ود دی ڈفرنٹ لیڈرشپ اسٹائل میٹنگ دی اور ہیونگ دی اپروپریٹ فٹ بٹوین، کہ کس جاب میں اسے بھیجا جا رہا ہے اور کس کلچر میں بھیجا جا رہا ہے، کس قسم کے فالوور کو اس نے لیڈ کرنا ہے یا مینیج کرنا ہے. تو اس کے اکارڈنگلی وہ ڈفرینٹ جو ہے لیڈرشپ کے اسٹائلس کے لوگ وہ ہائر کرتے ہیں، اور دے سجیسٹ اور ریکمینڈ کہ جو ہے نیو ورک فورس ہے، ینگ ورک فورس ہے، اس میں جو ہے ڈائیورسٹی ہونی چاہیے، جو اوپننس ٹو کلچر ہونی چاہیے، دے شوڈ بی ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے، ان کو کلچرل اویئرنیس ہونی چاہیے، ملٹی کلچرل اویئرنیس ہونی چاہیے، اور اس میں جو ہے ان میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ اگر ڈفرینٹ سچویشن میں، ڈفرینٹ کلچر میں، ڈفرینٹ فالوورس کے ساتھ اگر انہیں کام کریں تو دے کوڈ ایڈجسٹ اور اڈاپٹ دیئر لیڈرشپ اسٹائل accordingly. Then what are the contingency leadership framework variables? Basically there are three categories: followers, leader and situation. اب followers میں جو ہیں ان کی جو ہے capabilities ہیں، motivation level ہے. فالوورس، تمام فالوورس ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک طرح کے نہیں ہوتے، ہر ایک کی موٹیویشن لیول الگ ہیں، ہر ایک کی نیڈز الگ ہیں، اور ہر ایک کا اسکلز، ایکسپیرینس اور ایجوکیشن ڈفرینٹ ہے. تو لیڈر ہیز ٹو ورک ود دی ڈائیورس ورک فورس. تو اس میں یہ ہے کہ ہر ایک کی کیپیبلٹیز اور موٹیویشن لیول جو فالوورس کا ہوتا ہے ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے لیڈرشپ، جو افیکٹو لیڈرشپ اسٹائل ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس قسم کے فالوورز کو وہ لیڈ کر رہا ہے. فار ایگزامپل کسی کے جو ہیں فالوورز وہ کیپیبل ہے، دے آر مور ایکسپیرینس، دے ورک انڈیپینڈنٹلی، دے آر موٹیویٹڈ انف، ان کے وہ کریٹو ورکر ہیں
اور ان کو اگر لیڈر آٹوکریٹک اسٹائل سے وہ ہے لیڈ کرنے کی کوشش کرے تو وہ اپروپریٹ فٹ نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو فالوورز ہیں دے آر کیپیبل انف کہ اپنا کام خود کر سکیں، پلان دیئر اون ورک، اور ان میں اتنی موٹیویشن ہے کہ خود ہی جو ہے اپنا محنت سے کام کریں، کمٹمنٹ سے کریں، خود ہی ڈیسیجن میکنگ کریں، اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی پرفارمنس انکریز کرنی ہے. تو اس کے بعد اگر لیڈر ان کو جو ہے آٹوکریٹک اسٹائل سے، اتھارٹیٹیو اسٹائل سے انہیں صرف ہے ڈائریکشن دے اور ایسے کرو تو وہ برا مانتے ہیں، یا ان کے لیے وہ ڈی موٹیویشنل افیکٹ کریٹ کرتا ہے. تو اسی طرح جو کچھ ہوتے ہیں کہ فالوورز جو ہوتے ہیں اتنے ایکسپیرینس نہیں ہوتے، ان ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، یا ان میں کریٹو تھنکنگ نہیں ہوتی، یا ان میں موٹیویشن اتنی نہیں ہوتی، تو ان لوگوں کے لیے لیڈر کا کام ہے کہ موٹیویشن لے کے آئے، ان کو ان کی کیپیبلٹیز کو انہانس کرے، ان کے اسکلس ڈیولپمنٹ کرے، ان کے ساتھ جو ہے اس کا ڈائریکٹیو یا ان کو ڈائریکشن دے کہ کس طرح کام کرنا ہے، کیا طریقہ ہے، ان کو مانیٹر کرے. تو ایسے لوگوں کے لیے وہ جو ہے جو افیکٹو ہوگا، ان کی پرفارمنس اس طرح انکریز ہوگی. اگر انہیں پوچھے ہی نہ، انہیں فلیکسیبلٹی دے کہ خود اپنا کام کریں، تو اس کیس میں مینز ان کی جو ہے فالوورز کی جو ہے پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی. تو فالوورز کو دیکھتے ہوئے لیڈر کو اپنا اسٹائل میچ کرنا چاہیے، یا افیکٹو جو لیڈرشپ ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ فالوور اس کے کس قسم کے ہیں، ان کی کیپیبلٹیز کیا ہیں، موٹیویشن لیول کیا ہے. اسی طرح لیڈر کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کے کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جن میں اگریسو ہوتے ہیں، رسک ٹیکر ہوتے ہیں، رسک لینا پسند کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں رسک اورسو ہوتے ہیں، کچھ جو ہے ریلیشن شپ اورینٹیڈ ہوتے ہیں، فرینڈلی سوشل ہوتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں کچھ کی پرسنالٹی ہوتی ہے کہ وہ آئسولیشن میں رہتے ہیں، ٹاکٹیو اتنے نہیں ہوتے. تو اسی طرح سرٹن بیہیویئرز ہوتے ہیں، اور ایکسپیرینس اس کا ہوتا ہے ڈائیورس قسم کا، یا کوئی اسپیسیفک کسی فیلڈ کا، انڈسٹری کا، یا بیک گراؤنڈ سے اس کا ایک تعلق ہوتا ہے، اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو وہ ڈٹرمن کرتا ہے لیڈرشپ کا جو ڈومیننٹ اسٹائل کیا ہے، یا کون کون سے وہ بیہیویئر ڈیمونسٹریٹ کر سکتا ہے. تو یہ اوورآل لیڈر کی کیپیبلٹیز، ایکسپیرینس، ایجوکیشن یہ بھی میٹر کرتی ہے کنٹیجنسی لیڈرشپ ویریبلز میں. تو لیڈرشپ کا لیڈر کا اپروپریٹ اسٹائل وہ ہوگا اگر اس کی جو پرسنالٹی سے میچ کرتا ہے، اس کے جو ہے ایکسپیرینس اس میں ہے، اس کا بیہیویئر اس سے جو ہے اس سے میچ کر رہا ہے، تو وہ لیڈرشپ افیکٹ کرتا ہے لیڈرشپ کنٹیجنسی لیڈرشپ تھیوریز میں. اور اٹس امپورٹنٹ ویریبل کہ لیڈر کا اپنا جو اسٹائل کیا ہے، اس کی پرسنالٹی کیا ہے، ٹریٹس کیا ہے. اسی طرح سچویشن ہے، اس میں ٹاسک آ جاتے ہیں کہ کس قسم کا ٹاسک ہے، ریپیٹیٹو ٹاسک ہے، روٹین ٹاسک ہے جس میں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز فالو کیے جا رہے ہیں، یا ایسا کام ہے جس میں جو ہے روٹین ٹاسک نہیں ہے، ہر دفعہ نئے طریقے سے کام کرنا ہے، نان ریپیٹیٹو ٹاسک ہے. اسی طرح آرگنائزیشنل اسٹرکچر کیا ہے، یا ادر انوائرمنٹل فیکٹر کیا ہے. سو دیز آل ویریبلز جو ہیں come under the discussion in contingency leadership theories. In 1951, Fred E. Fiedler developed the first contingency leadership theory, contingency theory of leader effectiveness. جو فیڈلر نے اس کا انیشیٹو لیا اور اس نے ڈیولپ کی اور started developing the contingency theory of leader effectiveness. Leadership style is based on leader's personality, trait theory and behavior theory. Therefore, it is constant. اب اس کا جو آرگیومنٹ ہے فیڈلر کا وہ یہ تھا کہ اٹ ڈپینڈس کہ لیڈر کا کیا اسٹائل ہے. لیڈر جو ہے کین ناٹ چینج ہز اسٹائل. اس کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ لیڈر ہر بندے کی انڈیویجول کی ایک پرسنالٹی ٹریٹس ہوتی ہیں، اور اس کا ایک بیہیویئر وہ جو ہوتا ہے کنڈکٹ ہوتا ہے، اس کے ایک سرٹن جو ہے بیہیویئر ہوتا ہے، اور وہ ڈومیننٹ بیہیویئرز ہوتے ہیں یا ڈومیننٹ ٹریٹ ہوتے ہیں. اس کے اکارڈنگلی اس کی ایک لیڈرشپ اسٹائل ہوتا ہے دیٹ کین ناٹ بی چینج. دیئر فور لیڈرشپ اسٹائل از کانسٹنٹ. سو لیڈر شوڈ چینج دی سچویشن ناٹ دی اسٹائل. اب اس کے آرگیومنٹ میں یہ ہے کہ لیڈر کو اپنا اسٹائل نہیں چینج کرنا چاہیے، بیکاز ایوری لیڈر ہیز ہز ڈومیننٹ اسٹائل. اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا. فار ایگزامپل کچھ جو ہوتے ہیں ان کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہیں، وہ مور آٹوکریٹک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیسیجن لیں، سارے فالو کریں. اور کچھ ہوتے ہیں جو ڈیموکریٹک ہوتے ہیں، وہ پسند کرتے ہیں کہ لوگوں سے مشورہ لے کے ایک کنسنسس سے ڈیسیجن کیا جائے، مل کے کام کریں. کچھ بڑے سخت لیڈر ہوتے ہیں کہ وہ وہ ڈسپلن کا بہت زیادہ خیال اور گیپ رکھتے ہیں سب آرڈینیٹ کے درمیان. تو یہ ان کی بیک اینڈ پہ پرسنالٹی ہوتی ہے.
تو لیڈر کا وہ کہتا ہے کہ اسٹائل نہیں چینج ہو سکتا. واٹ کین لیڈر ڈو از ٹو چینج دی سچویشن, کہ سچویشن کو اس وقت چینج کریں. فار ایگزامپل لیڈر کے جو ریلیشن شپ ہے فالوورز کے ساتھ, اور جو ٹاسک اسٹرکچر ہے, اس طرح انوائرمنٹ میں اور فیکٹرز ہیں, ان کو کوشش کرے اکارڈنگلی اپنے اسٹائل کے ساتھ میچ کرے, تاکہ وہ اپنے جو ہے لیڈرشپ اسٹائل کا جو ڈومیننٹ اسٹائل ہے اس کا بینیفٹ اٹھا سکے اور ایک اچھا افیکٹو لیڈر بنے. Contingency leadership model determine if one's style is task or relationship oriented, and if the situation leader member relationship, task structure and position power matches the leader's style to maximize performance. اب دو طرح کے اسٹائل جو ہیں یہ ڈیفائن کرتا ہے لیڈر کے. ایک ہوتا ہے ٹاسک اورینٹیڈ لیڈر ہوتا ہے جو فوکس کرتا ہے ٹاسک کمپلیشن پہ. ایک ہوتا ہے دے آر مور فوکسڈ آن لیڈرشپ ریلیشن شپ, آن پرسنل جو ہے ریلیشن شپ, اور پیپل اورینٹیڈ جو ان کا لیڈرشپ اسٹائل ہوتا ہے, دے کنسرن مور فار پیپل. تو دو طرح کے جو ہے ایکسٹریم ہیں, ایک ٹاسک اورینٹیڈ ہے اور ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ دو طرح کے اسٹائلس کے لوگ ہوتے ہیں, ایک جو ٹاسک پہ فوکس کرتے ہیں اور ایک جو ہوتے ہیں ریلیشن شپ اورینٹیڈ, ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے. اور اگر بائی چانس لیڈر کو ایسی سچویشن مل جائے جس میں لیڈر ممبر کے ریلیشن شپ ہیں, جو فالوورز اس کے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ کیسا ہے, ویک ہے یا اسٹرانگ ہے, اسی طرح ٹاسک اسٹرکچر ریپیٹیٹو ہے نان ریپیٹیٹو ہے, یا اس کی پوزیشن جو ہے پاور ہے یا نہیں ہے, ویک پوزیشن پاور ہے, اگر وہ اس کی پرسنالٹی یا لیڈرشپ اسٹائل سے جو اس نے اسے ڈومیننٹ لیڈرشپ اسٹائل کہا ہے اس سے میچ کر جائے, تو لیڈر کی جو پرفارمنس ہے وہ میکسیمائز ہوتی ہے, اور لیڈر کی بھی اور فالوورز کی بھی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ انکریز کرتی ہے. تو اٹ از بیسیکلی فٹ بٹوین دی لیڈرشپ اسٹائل اینڈ دی سچویشنل فیکٹرز. تو دو طرح کے اسٹائل کے لوگ ہیں, ٹاسک اورینٹیڈ اور ریلیشن شپ اورینٹیڈ ہوتے ہیں. اب اسے ایسی سچویشن مل گئی جس میں تین فیکٹرز ہیں, لیڈر ممبر ریلیشن شپ, ٹاسک اسٹرکچر اینڈ اس کی اپنی پوزیشن لیڈر کی. اگر وہ اس کے اسٹائل سے میچ کر گئی تو وہ افیکٹو لیڈر ہوگا اور اس کی پرفارمنس جو ہے اچھی ہوگی اور اس کے فالوورز کی پرفارمنس بھی اچھی ہوگی. So this is basically the argument of contingency leadership model, فیڈلر کا جو ماڈل ہے. The contingency leadership model variables within the contingency leadership framework, جس میں فالوورز کی ہم نے بات کی, ایک اینڈ پہ ہیں لیڈر ممبر ریلیشن شپ کے اسٹرانگ ریلیشن شپ ہیں یا ویک ریلیشن شپ ہے ان کے درمیان. لیڈر کا اپنا اسٹائل کیا ہے, ٹاسک ریلیٹڈ ہے, ہی از فوکس مور آن دی ٹاسک کمپلیشن اور اچیومنٹ, ٹاسک اکمپلشمنٹ پہ فوکس کرتا ہے, یا ریلیشن شپ اورینٹیڈ ہے, ڈیموکریٹک ہے, لو کنسرن فار پیپل اس کا ہائی ہے. اسی طرح سچویشن کیا ہے کہ جو ٹاسک اسٹرکچر ہے, جو ٹاسک پرفارم کیا جا رہا ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہے یا سمپل ہے, ریپیٹیٹو ٹاسک ہے, روٹین کے ٹاسک سے کام جو ہے ایک کیا جا سکتا ہے, روٹین کے جو ہے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہیں جن کو فالو کر کے ایک آؤٹ کم اچیو کی جا سکتی ہے, یا ایک کریٹو ورک ہے یا کمپلیکس ورک ہے. اور اسی طرح اس کی اپنی آرگنائزیشن کے اندر پوزیشن پاور کیا ہے, اسٹرانگ پوزیشن پہ ہے, یہ کچھ دینے کے پوزیشن میں ہے, ریوارڈ کر سکتا ہے, پنش کر سکتا ہے, یا ویک پوزیشن میں. تو دیز ویریبلز انڈر دی کنٹینجنسی لیڈرشپ ماڈل ڈیٹرمن کہ لیڈر افیکٹو ہوگا یا ان افیکٹو ہوگا. اب اس میں یہ ہے فیڈلر کے جو ماڈل میں سب سے پہلے لیڈرشپ اسٹائل جو ہے ڈیٹرمن کیا جاتا ہے. ایوری لیڈر ہیز ون ڈومیننٹ لیڈرشپ اسٹائل, ٹاسک موٹیویٹڈ اور ریلیشن شپ موٹیویٹڈ. ٹو ڈیٹرمن دی لیڈرشپ اسٹائل دیر از انسٹرومنٹ کالڈ LPC, لیسٹ پریفرڈ کو ورکر. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, ہر انڈیویجول کے جو ہے ایک ڈومیننٹ اسٹائل ہوتا ہے, ایک پریفرڈ اسٹائل ہوتا ہے, ایک یا وہ ٹاسک موٹیویٹڈ ہوتا ہے, وہ فوکس کرتا ہے ٹاسک کمپلیشن پہ زیادہ, یا وہ ریلیشن شپ موٹیویٹڈ ہوتا ہے, اس کی جو موٹیویشن ہوتی ہے یا فوکس ہوتا ہے زیادہ پیپل اورینٹیڈ اسکلز کی طرف یا ان کی سب آرڈینیٹ کی طرف زیادہ کرتا ہے فوکس. تو اس کی بیسس پہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے, جو ہے ایک اسکیل ہے LPC کی بیسس پہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ وہ کس قسم کا اس کا اسٹائل ہے. تو فرسٹ اسٹیج از
لیسٹ پریفرڈ کو ورکر ایک انسٹرومنٹ ہے, اسکیل ہے, جس میں وہ جو ہے انڈیویجول جو ہے اپنے جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس کے اکارڈنگلی وہ جو ہے ٹک کرتا ہے, اس کو اپنی اکارڈنگ ٹو ویریبلس لیکٹ اسکیل پہ وہ اپنے ایک بتاتا ہے کہ وہ کہاں پہ فال کر رہا ہے. تو وہ انسٹرومنٹ جب فل اپ کرتا ہے تو اس کا ایک ڈومیننٹ اسٹائل سامنے آتا ہے, وہ یا ٹاسک اورینٹڈ ہوتا ہے یا ریلیشن شپ اورینٹڈ ہوتا ہے. دین کمز دی سچویشن فیوریبلنس. Factors in the situation, the degree to which a situation enables the leader to exert influence over the followers. اب جو ہے سچویشن کے فیکٹرز اس کی فیور میں ہوتے ہیں, اس کے لیڈرشپ اسٹائل سے میچ کرتے ہیں, تو دس از ویری جو ہے ایڈوانٹیجز پوزیشن فار دی لیڈر, کہ اس کا جو کنٹرول ہوتا ہے سچویشنل فیکٹر پہ وہ زیادہ ہوتا ہے, اور اس کے جو ہے فیوریبل سچویشن کی وجہ سے, اس کا کنٹرول زیادہ ہونے کی وجہ سے ہی کین انفلوئنس دی ہز فالوور, ہی کین انفلوئنس دی ٹاسک اور چینج دی بیہیویئر آف دی فالوور, اور موٹیویٹ انہیں کر سکتا ہے. تو جتنی فیوریبل سچویشن اسے ملتی ہے تو اتنا ہی اس کا کنٹرول سچویشن پہ زیادہ ہوتا ہے, اور اتنی اس کی افیکٹونیس زیادہ ہوتی ہے لیڈر کی. لیڈر ممبر ریلیشن شپ has greatest influence over situational favorableness. اب لیڈر اور ممبر کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہے؟ گڈ ہے, کوآپریشن اینڈ فرینڈلی, کوآپریٹو ان کا آپس میں ریلیشن شپ ہے, تو یہ اس کے لیے بہتر ہے, بہت اچھا ہے. تو دس از ایڈوانٹیجز پوزیشن کے فالوور جو ہے لیڈر کی بات مان رہے ہیں, اسے فالو کر رہے ہیں, ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے, ان کے درمیان کمیونیکیشن اچھی ہے, دے ہیو میوچل ٹرسٹ, ان کے درمیان میوچل ٹرسٹ ہے, کانفیڈینس ہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. لیڈر کوئی بات فالوور کا کہہ رہا ہے تو اس کو فالو کر رہا ہے, اس کو اون کر رہا ہے, اور اس کی بات پہ کمیٹڈ ہے, اور اس کو یہ کہ اس کی جو لیڈر نے جو بھی بات کی ہے وہ یہ نہیں کرتا کہ میں اس کو جو ہے اس کو لیٹ ڈاؤن کروں گا, بلکہ میں اس کی بات مانوں گا لیڈر کی, کیونکہ ورکنگ ٹوگیدر ریلیشن شپ اچھا ہوتا ہے, تو جس کی وجہ سے ایک ایج ہوتا ہے لیڈر کو بھی کہ فالوورز اس کی بات مانتے ہیں, اس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے, موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. اگر بیڈ ہیں, ڈیفیکلٹ ہیں, مشکل تعلقات ہیں, اینٹاگونسٹک ہیں, آپس میں ان کی جو ہے صحیح ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے, سو دس از ناٹ دی فیوریبل سچویشن. تو اس لیے یہ ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اگر لیڈر ممبر ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے. تو اب یہ جو کنٹیجنسی لیڈرشپ ماڈل ہے بیسیکلی آرگیو کرتا ہے کہ جو لیڈر کا کام ہے کہ لیڈر اپنے اسٹائل کو چینج نہ کرے, بٹ جو سچویشن میں فیکٹرز ہیں ان کو ہے جو بہتر کرے, ان کو امپروو کرے, ان کو چینج کرے اپنے حق میں. تو اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے ان پہ ٹرسٹ کر سکتا ہے, ان کو رسپیکٹ دے, ان میں کانفیڈنس شو کرے, ان کے کام آئے, اور اسی طرح جو ہے ان کو جو ہے ان کے جو ہے ورکنگ ریلیشن شپ ایسا ہو کہ اس میں لیڈر ان کو سپورٹ کرے, انہیں فیڈ بیک دے, انہیں جو ہے ان کی پرابلم کو ایڈریس کرے فالوور کی. تو اس میں کوشش یہ کرے کہ اپنے ریلیشن شپ کو وہ بہتر بنائے. ٹاسک اسٹرکچر کی بات کریں تو دس از آلسو امپورٹنٹ. گریٹر اسٹرکچر ہوگا مور فیوریبل سچویشن ہوگی. جتنا ریپیٹیٹو ٹاسک ہوگا, روٹین ٹاسک ہوگا, پتہ ہے کہ یہ سٹیپس ہیں, یہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے, ان کو فالو کریں گے تو یہ اسٹینڈرڈ جو ہے اچیو ہوگا یا یہ پرفارمنس اچیو کریں گے. تو اس کیس میں کمپلیکسٹی نہیں ہے, تو یہ ایک فیوریبل سچویشن ہے. لیڈرز ان موسٹ اسٹرکچر سچویشن ہیو گریٹسٹ کنٹرول. جن کا جتنا اسٹرکچرڈ ہوگا ٹاسک, جتنا روٹین کا ٹاسک ہوگا, ریپیٹیٹو ٹاسک ہوگا, تو اس میں یہ ہے کہ وہ ڈائریکشن دے سکتا ہے, انہیں بتا سکتا ہے یہ اسٹیپس ہیں, یہ آپ نے فالو کرنا ہے, انہیں پھر مانیٹر کر سکتا ہے, اس کا زیادہ کنٹرول ہوتا ہے وہ سچویشن پہ. یہ جو ہے فیڈلر ماڈل میں پوزیشن پاور جو ہے لیسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اگر گریٹسٹ پوزیشن پاور ہے تو یہ فیوریبل سچویشن میں آتا ہے. اگر اس کے پاس پوزیشن پاور بھی ہے, لیڈر کے پاس وہ اسائن کر سکتا ہے کوئی ورک, کسی کو بینیفٹ دے سکتا ہے, کسی کو کچھ ریوارڈ دے سکتا ہے, یا کام اچھا نہ کرے یا پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو اس کے ہاتھ میں اس کو پنش کر سکتا ہے, یا کسی کی ہائرنگ کر سکتا ہے, فائر کر سکتا ہے, یا اسے پروموٹ کر سکتا ہے, تو اس کے پاس زیادہ گریٹسٹ پوزیشن ہوگی. یہ جو ہے بیسیکلی جو پوزیشن ہے لیجیٹیمیٹ پاور ہے جو آرگنائزیشن کے اسٹرکچر میں لیڈر کی اس وقت پوزیشن ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے. تو پوزیشن پاور ہائی ہونا اٹس اے بیٹر
کیونکہ وہ پھر موٹیویٹ کر سکتا ہے ڈفرینٹ طریقے سے جو اپنے فالوورز کو، کسی کو ریوارڈ دے سکتا ہے، کسی کو جو ہے پنش کر سکتا ہے، فائر کر سکتا ہے، پروموٹ دے سکتا ہے. تو ایک جو ہے فالوور کو بھی ایک پتہ ہوتا ہے کہ ہی ہیز گیو اس سم تھنگ، تو وہ دے سکتا ہے ہمیں کچھ، ہی گیوز اس سم تھنگ. تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے اس سے موٹیویٹ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے ہم نے اگر ڈیزائرڈ پرفارمنس دی، اگر لیڈر ہم سے خوش ہوا تو ہمیں جو ہماری نیڈ ہے تو وہ سیٹسفائیڈ ہوں گی، ہمیں وہ جو ویلیو کریں گے، جو ریوارڈ ہم چاہیے ہمیں وہ دے سکتا ہے اس پوزیشن میں. تو ان دس کیس اس کی جو موٹیویشنل جو افیکٹ ہوگا، انفلوئنس کرنے کا جو وہ ہوگا افیکٹ لیڈر کا جو ہے فالوور کی طرف زیادہ ہوگا. وہ فالوور کو ایزلی انفلوئنس کر سکتا ہے بیکاز ہی کین گیو سم تھنگ ٹو دی فالوورس. اب فیڈلر کنٹینجنسی ماڈل کی ہم بات کریں تو اس میں جو ہے لیڈر فالوور ریلیشن شپ ہے. دا سیکنڈ از ٹاسک از ریپیٹیٹو اور نان ریپیٹیٹو، از دی لیڈر پاور اسٹرانگ اور پور. اب تین جو فیکٹرز ہم نے بات کی تھی، فالوور کی اپنا لیڈر کا اور فالوور کا ریلیشن شپ کیا ہے، اس میں آ سکتا ہے کہ گڈ یا بیڈ، یہ گڈ ہے یا بیڈ ہے. اس کے بعد ہے ٹاسک اسٹرکچر کیا ہے، تو یہ ایک بہتر ہو سکتا ہے، ریپیٹیٹو ہو سکتا ہے یا نان ریپیٹیٹو ہے. تو اس کے بعد از دی لیڈر پاور اسٹرانگ اور پور، اگر اس کی پاور اسٹرانگ ہے یا اس کی پاور پور ہے، دین کمز دی ڈفرنٹ سچویشن. تو اس کے اکارڈنگلی دیر آر 8 اسٹائلز جو یہ ڈیفائن کرتا ہے کنٹینجنسی ماڈل. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیپنگ ان ویو دی پوزیشن دیز 3 فیکٹرز، اس کا لیڈر فالوور کا ریلیشن شپ کیسا ہے، گڈ یا بیڈ، ٹاسک کیسے ہیں، ریپیٹیٹو یا نان ریپیٹیٹو، یا لیڈر پاور اس کی اسٹرانگ ہے یا پور. تو اس کو اگر اس گریڈ کو کمپلیٹ کریں گڈ اور بیڈ اور اس طرح ریپیٹیٹو نان ریپیٹیٹو، تو یہ دیر کمز دی 8 سچویشن جس میں 8 اپروپریٹ اسٹائلز آ جائیں گے جو ٹاسک ریلیٹڈ ہوں گے یا ریلیشن شپ اورینٹڈ ہوں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سی ایگزیبٹ 5.3 پیج نمبر 141 اس کو دیکھیں. دس از ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. ایک طرف گڈ اور بیڈ فالوور ریلیشن شپ ہے، اس کے اکارڈنگلی گڈ کے ساتھ ریپیٹیٹو ہے ٹاسک یا نہیں، نان ریپیٹیٹو ہے، اس کے ساتھ ریپیٹیٹو کے ساتھ ہوگا پاور پوزیشن اسٹرانگ ہے یا نہیں. تو دین کمز دی سچویشن 8 سچویشنز اینڈ دین دیر وڈ بی دی ایٹ دی لاسٹ کالم دی لیڈرشپ اسٹائل، وہ ٹاسک اورینٹڈ ہوگا اور ریلیشن شپ اورینٹڈ ہوگا. Leadership style matches the situation, then leader will be effective, otherwise ineffective leader. اگر لیڈر کا اپنا ایک اسٹائل ہے اور جو سچویشن ہے، جو لیڈر اور ممبر کے ریلیشن شپ ہے اور ٹاسک ہے، ریپیٹیٹو ہے، نان ریپیٹیٹو ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کے جو پاور پوزیشن ہے وہ اسٹرانگ ہے یا ویک ہے، اگر یہ اس کے اسٹائل سے میچ کرتے ہیں تو وہ لیڈر افیکٹو ہوگا. Fiedler recommend to change the situation instead of changing leadership style. اب جو اس کا آرگیومنٹ بیسیکلی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جو مین کنٹینجنسی جو ہے فیڈلر کا ماڈل ہے، اس کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اپنے اسٹائل کو چینج نہ کریں. ہر بندے کی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے، ڈومیننٹ اسٹائل ہوتا ہے، اس کو فالو کرنا ہے. اس نے یہ ہے کہ اپنے جو ہے سچویشن کو اس کو اپنی فیور میں لے کے آنا ہے، اکارڈنگ ٹو ہز اور ہر اسٹائل لے کے آنا ہے. تو اس میں سجیشنز کیا، اگر اس کی ریلیشن شپ ویک ہے تو ہی کین امپروو ہز ریلیشن شپ ود دی فالوورز. وہ کوشش کرے ان کو بہتر بنانے کے لیے، ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے، ان کو فیڈ بیک دے، ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کرے، ان کے ساتھ تھوڑا سا انفارمل سی کمیونیکیشن کرے، ان کے ساتھ جو ہے ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کرے، انہیں ریلیکس کرے تاکہ ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے، ان کے درمیان جو ٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہو. اسی طرح ٹاسک اسٹرکچر ہے، مور اور لیس اسپیسیفک پروسیجرز اینڈ اسٹینڈرڈز ہے. اگر ٹاسک اسٹرکچر ریپیٹیٹو ہے، اس کو یہ کر سکتا ہے کہ لیس اسپیسیفک اور اس کو یا کہ اسٹینڈرڈز بنا کے اس کو تھوڑا سا نان ریپیٹیٹو کر سکتا ہے، یا نان ریپیٹیٹو ہے تو ڈائریکشن دے کے، کلیئر ڈیڈ لائنس دے کے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ڈیفائن کر کے اس میں جو ہے اسٹرکچر میں مور اسٹرانگ کر سکتا ہے، اس کو ریپیٹیٹو کر سکتا ہے. تو مینز اس کو تھوڑا سا ٹاسک اسٹرکچر کو ماڈیفائی کرے.
by giving a clear guidelines, deadlines, or not giving the deadlines or direction, اور specific کرے procedures کو یا more less specific کرے یا more specific کر کے اس کو he can manipulate or change the task structure. If strong position power, اگر اس کے پاس آلریڈی پوزیشن پاور ہے اور اس کا اسٹائل جو ہے وہ اس سے میچ نہیں کر رہا, یہ سچویشن کے ادر فیکٹرز ہیں جو اس کے اس طرح میچ نہیں کرے کہ پاور کو یوز کرے تو نہ یوز کرے. اگر اس کی پوزیشن پاور ویک ہے اور اس کا لیڈرشپ اسٹائل ڈفرینٹ ہے, فار ایگزامپل آٹوکریٹو ہے, اس کا اتھارٹیٹیو جو ہے لیڈرشپ اسٹائل ہے, اور مگر اس کے پاس پوزیشن اس وقت نہیں ہے, تو ہی اور شی شوڈ ٹرائی ٹو گیٹ پاور, پوزیشن پاور حاصل کرے تاکہ اپنا جو اتھارٹیٹیو ہے آٹوکریٹک اسٹائل ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکے. تو دس از دی بیسیکلی سجیشنز بائی دی فیڈلر کنٹینجنسی ماڈل. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, فیڈلر سجیسٹ یہ کرتا ہے کہ آپ اپنے جو لیڈرشپ اسٹائل ہے, ٹاسک اسٹرکچر ہے ریلیٹڈ ہے یا ریلیشن شپ اورینٹڈ ہے, اس کو آپ چینج نہ کریں. ایک ڈومیننٹ آپ کا لیڈرشپ اسٹائل ہے, ٹرائی ٹو چینج دیز 3 فیکٹرز. So there are certain conditions, situation, high control situations میں اگر task motivated leader ہیں will be most comfortable in high control situation. اگر high control situation ہے تو اس میں جو task motivated leader ہوتا ہے وہ most effective ہوتا ہے یا comfortable ہوتا ہے اس situation میں کام کرتے ہوئے, وہ اپنے میک بیسٹ یوز آف ریسورسز کرتا ہے اور افیکٹو ہوتا ہے. جبکہ ریلیشن شپ موٹیویٹڈ لیڈر ہوتا ہے ول فیل بورڈ, وہ کیونکہ بیسیکلی ریلیشن شپ اورینٹیڈ زیادہ ہوتا ہے and he feels there is nothing to do, may become over controlling, is not effective. اسی طرح کنٹرول سچویشن ہیں ماڈریٹ ہیں, characterized by the lack of cohesiveness اور task structure. تو ریلیشن شپ موٹیویٹڈ لیڈرز آر ویل میچ ٹو دی سچویشن. وہ کیا کریں گے, ٹیم ورک ڈیولپ کریں گے. دے وڈ بلڈ اے ٹیم کوہیسونیس, کین ہیلپ ڈیفائن اینڈ کلیریفائی دا ٹاسک. اب وہ ان کے یہ پیپل اورینٹیڈ ٹاسک ہیں, وہ پھر کیا کریں گے, ڈیفائن کریں گے ٹاسک, ان میں اس سچویشن میں ان کی ویلیو کریٹ ہوگی. وہ جا کے بتائیں گے سب آرڈینیٹ کو, فالوورز کو کہ کام ایسے کرنا ہے, انہیں ڈائریکشن دیں گے, ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے, کمیونیکیٹ کریں گے, انہیں ڈیفائن کریں گے, کلیریفائی کریں گے ٹاسک, اور مور لائکلی ٹو بی افیکٹو. اس کیس میں فالوور ان سے انسپائرڈ ہوں گے اور وہ لیڈر زیادہ افیکٹو ہوں گے. ٹاسک موٹیویٹڈ لیڈرز آر تھریٹنڈ بائی دی لیک آف گروپ سپورٹ اینڈ ایمبیگوٹی, ول بیکم آٹوکریٹک, پرفارم پورلی. وہ اب ان کا ایک اسٹائل ہے ٹاسک اورینٹڈ کا جو ہے وہ آٹوکریٹک ہوتے ہیں, تو وہ آٹوکریٹک اسٹائلز ہوگا. جبکہ پوزیشن جو ہے ماڈریٹ ہے, کنٹرول جو ہے اس کا ماڈریٹ کنٹرول سچویشن ہے, تو اس کیس میں وہ جو ہے ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی کیونکہ گروپ کی ان کو سپورٹ نہیں ملے گی اور ان کا کنٹرول نہیں ہوگا سچویشن پہ زیادہ. تو اپنا جو اسٹائل ہے ڈومینیٹ ان کا ٹاسک اسٹرکچرڈ کا موٹیویٹڈ کا جو ہے وہ آٹوکریٹک ہے. دیٹس وائی وہ جو ہے ان افیکٹو ہوں گے یا جو ان کی جو ہے گروپ کوہیسونیس نہیں لا سکیں گے, جس کی وجہ سے گروپ کی پرفارمنس جو ہے ڈکلائن کرے گی اور لیڈر کی بھی کرے گی. اس اسٹیج میں وہ جو ہے ریلیٹیولی جو ہے کم اس کی پرفارمنس ہوگی یا اس کی جو ہے افیکٹو نہیں ہوگا اس کنڈیشن میں ٹاسک موٹیویٹڈ لیڈر. اینڈ ان لو کنٹرول سچویشن chaotic and in crisis. اب لو کنٹرول سچویشن ہے, ایوری تھنگ از ناٹ ان فیور, کوئی چیز اس فیور میں نہیں ہے, کرائسس ہے, کیوس ہے, تو اس میں ٹاسک اورینٹیڈ لیڈر ٹیک اوور. اب وہ ہے ٹاسک اورینٹیڈ لیڈر جو ہے لو کنٹرول میں, اب فالوورس کو نہیں پتا کام کیسے کرنا ہے, دیر از اے سڈن شفٹ اور چینج ان دی ٹاسک اسٹرکچر. تو اس میں کیا ہے, اب یہ آٹوکریٹک یا ٹاسک اورینٹیڈ لیڈر ہے وہ ٹیک اوور کرتا ہے, میک آٹوکریٹک ڈیسیجن. وہ پھر یہ کہ اب وہ فالوورز ہیں اس وقت کیوس میں ہیں, کیوٹک کنڈیشن میں, کرائسس میں. یہ اس میں پھر جو ایسا لیڈر ہوتا ہے جو آٹوکریٹک ہو اسٹائل کا لیڈر ہو وہ افیکٹو ہوتا ہے, وہ آتا ہے, وہ ڈیسیجن کرتا ہے کہ یہ آپ نے ساروں نے ایسے کرنا ہے. اب جو فالوورز کو ان کی جو ہے اتنی کلیئرٹی نہیں ہے, کرائسس ہے, تو وہ اس کو فالو کریں گے اور وہ افیکٹو ہوں گے کیونکہ یہ رسک ٹیکر بھی ہوتے ہیں. تو ٹاسک اورینٹیڈ لیڈر جو ہے انڈر لو کنٹرول سچویشن کرائسس میں وہ بہت جو ہے کامیاب ہوتے ہیں. جبکہ ریلیشن شپ اورینٹیڈ لیڈرز ہوتے ہیں دس از دیئر ورسٹ نائٹ میئر, آفن ودرا لیونگ گروپس ٹو فینڈ فار دیم سیلف.
وہ جو ہوتے ہیں اس کیوس میں آپس میں جب کیوس آتا ہے، کرائسس آتا ہے، ہر ایک دوسرے سے الجھ رہا ہوتا ہے، پرفارمنس ڈکلائن کر رہی ہوتی ہے، گروپ میں کوہیسونیس نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے جو ہے اس ٹاسک اسٹرکچر کلیئر نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا تو آگے کیا ہے، انسرٹینٹی بہت ہوتی ہے. تو اس کنڈیشن میں جو ہے وہ جو ریلیشن شپ اورینٹڈ لیڈر ہوتا ہے وہ بیسیکلی جو ہے صحیح اچھا پرفارم نہیں کر سکتا، افیکٹو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہینڈل نہیں کر پا رہا تھا سچویشنز کرائسس میں اور جو کیوٹک سچویشن میں. تو اس میں ٹاسک اورینٹڈ جو ہوتا ہے وہ آگے بڑھ کے ٹاسک اسٹرکچر کو جو ہے وہ اس کو بہتر بناتا ہے، اس کو لوگوں کو کلیئرٹی دیتا ہے، ڈائریکشن دیتا ہے، گائیڈ لائنس پرووائڈ کرتا ہے، آٹوکریٹک ڈیسیجن لے کے کس طرح پروسیجر سیٹ کرتا ہے. تو اس کنڈیشن میں جو ہے لو کنٹرول میں ٹاسک اورینٹڈ یا ٹاسک موٹیویٹڈ لیڈر از مور افیکٹو. ڈیئر اسٹوڈنٹ، I hope you understand the contingency leadership جو ہے ماڈل. بیسیکلی جو کنٹیجنسی لیڈرشپ ماڈل ہے اٹ فوکس آن دی کنٹیجنسی ویریبلس. جو انوائرمنٹ میں ویریبلس ہیں وہ کہتا ہے کہ لیڈرشپ اسٹائل جو ہے بیسیکلی افیکٹو لیڈر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا لیڈرشپ اسٹائل جو سچویشن میں فیکٹرز ہیں اس سے میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ جو ہے بیسیکلی سچویشن جو بیسڈ ہے، یہ جو ہے لیڈرشپ کو، افیکٹو لیڈر کو جو ہے ڈٹرمن کرتی ہے کہ کون لیڈر کتنا افیکٹو ہوگا. مگر جو کنٹیجنسی جو فیڈلر کا ماڈل ہے اس میں یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک پریفرڈ اسٹائل ہے، ڈومیننٹ اسٹائل ہے، اس پہ فوکس کرنا چاہیے، اور اگر بائی چانس اس لیڈر کا اسٹائل جو ہے سچویشن کے ساتھ میچ کر جاتا ہے، اپروپریٹ ہوتا ہے، فٹ ہوتا ہے، تو وہ ایک سکسیسفل لیڈر ہوگا. تو اور جو فیڈلر کا ایک مین آرگیومنٹ یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اسٹائل کو چینج نہ کریں، ہر ایک کا ایک وے آف جو ہے بیہیویئر ہوتا ہے، ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے اپنا بیہیویئر ایک خاص انداز میں، کیونکہ بیسیکلی اس کی ایک پرسنالٹی ہے، ٹریٹس ہے. تو بیسیکلی وہ یہ کرے کہ سچویشن کو جا کے چینج کرے، اپنی فیور میں لے کے آئے اور اپنے اسٹائل پہ فوکس کرے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا بہت سے ایسے لیڈر ہیں جو بیسیکلی جو اتنے کامیاب نہیں تھے، مگر یہ سچویشن کے فیکٹرز میں فیوریبلنس آنے کی وجہ سے، ان کے اسٹائل سے میچ کرنے کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو آرگنائزیشن کو بھی یہی چاہیے کہ جس پوسٹ کے لیے، جس پوزیشن کے لیے، جس نیچر آف جاب کے لیے کوئی لیڈرشپ رول پوزیشن پہ کوئی انڈیویجول ہائر کر رہے ہیں، تو اس کی یہ ہے کہ وہ دیکھے اس کی پرسنالٹی کیا ہے، لیڈرشپ اسٹائل کیا ہے، اور جو ہے ٹاسک اور جاب ڈیمانڈز کیا ہیں، اس کے اکارڈنگلی ہائرنگ کرنی چاہیے، تاکہ جتنا فٹ ہوگا بٹوین سچویشن اور لیڈر کی اپنے اسٹائل میں اتنا ہی اچھا افیکٹو لیڈر ہوگا. Do you agree with Fiedler's belief that people have one dominant leadership style and cannot change styles? Dear students, you have to give your viewpoint. This is also your assignment. Give a one-page reflection paper on the Fiedler جو ماڈل ہے، اس پہ آپ ڈسکس کریں. one-page reflection paper in your words, your viewpoint کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ جو کنٹیجنسی جو ہے فیڈلر کا ماڈل ہے، یہ کہتا ہے ون ڈومیننٹ اسٹائل ہوتا ہے اور یہ جو اسٹائل ہے چینج نہیں ہو سکتا، اور بلکہ سچویشن کو چینج کرنا چاہیے. تو واٹ از یور اوپینین اباؤٹ دس آرگیومنٹ؟ تو دس از یور اسائنمنٹ، ون پیج اسائنمنٹ ان یور اون ورڈ، اور آپ کا اپنا ویو پوائنٹ ہونا چاہیے اور آرگیومنٹ سے سپورٹ کریں اپنے ویو پوائنٹ کو. Do you agree that follower is an important situational factor to consider in determining appropriate leadership style? No doubt followers، جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا، فالوورز جو ہیں وہ بیسیکلی ڈپینڈ کرتا ہے، ایک بہت بڑے امپورٹنٹ فیکٹر ہیں کہ جو ہے سچویشن کے فیکٹر میں سے ہیں جو ڈٹرمن کرتا ہے افیکٹو لیڈر کون ہوگا. تو جس لیڈر اور فالوور کے درمیان ایک کیمسٹری ملتی ہو، ان کی پرسنالٹیز میچ کرتی ہوں، ان کا ورکنگ سٹائل میچ کرتا ہو، تو وہ افیکٹو ہوتے ہیں. تو فالوور از اے موسٹ امپورٹنٹ سچویشنل فیکٹر ان environment. What is the primary difference between the contingency leadership theories and behavioral theories؟ جیسے کہ ہم نے بات کی کنٹینجنسی جو ہیں وہ تھیوریز جو ہیں وہ سچویشنل فیکٹر کی بات کرتے ہیں، انوائرمنٹ میں جو ادر فیکٹرز ہیں جیسے فالوور ہیں، اور اس طرح سچویشن میں ٹاسک اسٹرکچر ہیں، اور اس طرح کی جو ویریبلز ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ جو ہے افیکٹو لیڈرشپ ایک یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیہیویئر اور افیکٹو ہے اور یہ ان افیکٹو ہے. بیسیکلی اٹ ڈپینڈس کہ اس وقت کیا سچویشن ہے. تو جس کی سچویشن
اور لیڈرشپ اسٹائل زیادہ فٹ ہوگا, اپروپریٹ ہوگا, آپس میں میچ زیادہ کریں گے تو وہ افیکٹو لیڈر ہوگا. What is difference between prescriptive and descriptive leadership model? Prescriptive اور descriptive میں کیا فرق ہے؟ Prescriptive میں یہ ہے کہ وہ سجیسٹ کرتا ہے کہ کون سا لیڈرشپ اسٹائل اپروپریٹ ہے ان گیون سچویشن, جبکہ descriptive ماڈل میں صرف یہ ہے کہ وہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ کون کون سے لیڈرشپ اسٹائل ہیں. So dear student, we sum up today main points. ہم نے بات کی behavioral and contingency leadership theories کی, کیا ڈفرینس ہے prescriptive and descriptive leadership model کی بات کی. then we discuss contingency leadership variables and styles. ہم نے ڈیٹیل سے بات کی کہ contingency leadership ماڈل کیا ہے, ویریبلس کون سے ہوتے ہیں, جس میں فالوور ہیں, لیڈر کی اپنی پرسنالٹی ہے, فالوور کی کیپیبلٹیز اور موٹیویشن آ جاتا ہے, پھر انوائرمنٹ, ٹاسک اسٹرکچر وغیرہ ہے. تو یہ جو ہے ویریبلس ہیں. اور ہم نے پھر بات کی تھی کنٹیجنسی کی فیڈلر کے ماڈل کی. فیڈلر کنٹیجنسی ماڈل میں وہ کہتا ہے کہ لیڈر اور ممبر کے ریلیشن شپ از این امپورٹنٹ فیکٹر, ٹاسک اسٹرکچر ہے کہ کتنا اسٹرکچر ٹاسک ہے, اور اس کے ساتھ ہی اس نے جو ہے یہ اس کا آرگیومنٹ ہے کہ جو آپ سچویشن کو ہے چینج کریں اور نہ کہ اپنے لیڈرشپ اسٹائل کو کریں, کیونکہ آپ کا جو ایک ہے ڈومیننٹ یا پریفرڈ اسٹائل ہوتا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. اور جس لیڈر کا اسٹائل یا جو اس کا پریفرڈ اسٹائل ہے, ڈومیننٹ اسٹائل ہے, وہ میچ کرتا ہے گیون سچویشن کے ساتھ, تو وہ ایک افیکٹو لیڈر ہوتا ہے. So dear students, that's all for today. We will continue with this contingency leadership theories and models in next lecture. اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.